وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 6۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اولاد یعقوب، میری مہربانی یاد ہے جو میں نے نبوت اور بادشاہت کی صورت میں تم پر کی۔ میں نے تمہارے زمانے میں تمہیں تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ وضاحت: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 122 دونوں آیات کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرتے رہو جس کا نام یوم حساب ہے، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ وہ دن اعمال کے بدلے کا دن ہے جو بڑا سخت ہوگا۔ اس دن وہ تمام اعمال پیش کیے جائیں گے جو تم نے دنیا میں ملنے والی مہلت کے دوران کیے۔ اس دن کوئی ذات کسی دوسرے کا بدلہ بن سکے گی، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ یہ ایسا دن ہوگا کہ کچھ لے دے کر بھی جان چھڑائی نہیں جا سکے گی۔ اس دن کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ وضاحت: بنی اسرائیل گمان کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم سے کسی بات کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔ آج ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اولاد یعقوب، یاد ہے کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون تمہاری قوم کو طرح طرح کے عذاب دیا کرتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وضاحت: اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کنعان سے نکل کر مصر میں آباد ہو گئے۔ بعد کے زمانے میں وہاں قبطیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ قبطی اپنے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ فرعون نے اس کا حل یہ نکالا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں وہ بیٹا زندہ ہی نہیں رہے گا جس سے انہیں ڈر تھا۔ فرعون کی قوم قبطی بنی اسرائیل کو غلاموں کی طرح استعمال کرتے تھے۔ قبطی بنی اسرائیل سے سخت مشقت لیتے اور انہیں کھانے کو کم مقدار میں دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ قبطی نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل ان کے لیے کسی قسم کا خطرہ بنے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ بھی یاد ہے جب ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ سمندر میں اپنا اثر مارو۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو تمہارے لیے راستہ بن گیا جس میں سمندر کی تہہ بھی خشک تھی۔ تم لوگ اس راستے سے سمندر کی دوسری جانب نکل گئے۔ راستہ دیکھ کر فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں داخل ہو گیا کہ تمہارا پیچھا کرے اور تمہیں پھر سے محکوم بنا لے۔ جب فرعون اور اس کی فوج سمندر میں داخل ہو گئی تو ہم نے سمندر کے پانی کو حکم دیا اور وہ پھر سے آپس میں مل گئے۔ یوں اس کی فوج اور فرعون سمندر میں ڈوب گئے۔ تم نے ظالم بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔
ہم نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھ کر بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وضاحت: بنی اسرائیل 400 سال تک مصر میں رہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر چھوڑتے ہوئے ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ فرعون کی محکومی سے نکلتے ہوئے بنی اسرائیل بحر احمر کے کنارے پہنچے کہ فرعون کی پہنچ سے دور نکل جائیں۔ سمندر میں کوئی راستہ نہ تھا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اب بنی اسرائیل کو دونوں طرف موت نظر آ رہی تھی۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے، کیا ہم مصر میں برے تھے؟ مصر میں ہماری قبریں تو بن جاتی، یہاں ہمارے لیے موت ہی موت ہے اور کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں۔ اللہ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں اپنا عصا مارنے کا حکم دیا۔ عصا مارنے پر سمندر کے پانی علیحدہ ہوئے اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ جہاں بنی اسرائیل کو اپنی موت دکھائی دے رہی تھی، اللہ نے ظالم فرعون کو غرق کر دیا اور اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ جس مقام پر فرعون کی لاش سمندر سے باہر ملی، آج کل اسے جبل فرعون اور حمامہ فرعون کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ بھی یاد ہے جب ہمارے حکم پر موسیٰ 30 راتوں کے لیے سینا کی وادی میں کوہ طور پر گیا، ہم نے موسیٰ کو 10 مزید راتوں کے لیے روک لیا۔ یوں موسیٰ 30 کے بجائے 40 راتیں سینا کی وادی میں رکا۔ جب موسیٰ 30 راتوں کے بعد تمہارے پاس واپس نہ آیا تو تم لوگوں نے سامری جادوگر کے سونے سے بنائے گئے گائے کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تم نے ایسا میرے حکم کے خلاف کیا اور گائے کے بچھڑے کو میرا شریک بنایا۔ تم نے ایسا کر کے بہت ظلم کیا اور گمراہی اختیار کی۔ وضاحت: اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کو تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تورات لکھی اور وہ تختیاں موسیٰ کو عطا کی۔ اللہ کے نبی موسیٰ 30 راتوں کے بعد واپس نہ آئے تو سامری جادوگر نے بنی اسرائیل سے سونے کے بنے زیورات لے کر گائے کا ایک بچڑا بنایا۔ جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے جس حصے پر پڑتے تھے وہاں فوراً گھاس اگاتی تھی۔ سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں سے اگنے والی گھاس سونے کے بچڑے میں ڈال دی، جس سے سونے سے بنا ہوا بچڑا گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ سامری نے لوگوں سے کہا، یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن وہ بھول گیا ہے۔ گائے کے بچڑے کی عبادت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قدیم زمانے میں مصر میں سنہری گائے کو خدا کا درجہ حاصل رہا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ اس کے بعد بھی ہم نے مہربانی کرتے ہوئے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارے شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ بھی یاد ہے جب ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے تورات عطا کی، ہم نے اسے حق و باطل میں فرق کرنے والے معجزے بھی عطا کیے۔ موسیٰ کو خاص سمجھ بوجھ دی تاکہ تم اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اگر موسیٰ کی دی ہوئی رہنمائی پر عمل کرتے تو تم ہدایت یافتہ رہتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یاد ہے جب موسیٰ کوہ طور پر 40 راتیں گزار کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ تم لوگ گائے کے بچڑے کو خدا بنا کر اس کی عبادت کر رہے ہو۔ موسیٰ نے کہا، میری قوم، تم نے گائے کے بچڑے کو خدا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے تم نے کسی دوسرے کا نہیں بلکہ اپنا نقصان کیا ہے۔ اب تم اپنی غلطی مانتے ہوئے توبہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے رب سے معافی مانگو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے گائے کے بچڑے کو معبود بنایا۔ یہ عمل تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تم نے میرے حکم پر بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کیا تو میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ بے شک میں بار بار توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ معاف کرنے والا ہوں۔ وضاحت: اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر
سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو آگ لگانے کا حکم دیا اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دی۔ گائے کے بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے قتل کیا تاکہ قبائلی دشمنی پیدا نہ ہو۔ یہاں دیا جانے والا قتل کا حکم سزا کے طور پر ہے۔ قتل کرتے ہوئے ہر طرف اندھیرا چھا گیا تاکہ قتل کرنے اور قتل ہونے والے کو پہچانا نہ جا سکے۔ اس موقع پر تقریباً 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ یاد رہے مصر چھوڑتے ہوئے بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد ہے جب تم نے میرا حکم نہ مانتے ہوئے موسیٰ کا انکار کیا اور اسے کہا ہم تم پر یقین نہیں کریں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس نے تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ مجھے دیکھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ میں نے اپنے نور کی معمولی سی تجلی بجلی کی کڑک کی صورت میں بھیجی تو تم اسے برداشت نہ کر سکے۔ بجلی کی کڑک اور زلزلے کی گرجدار آواز سن کر تم لوگ اپنی جان سے ہی گئے۔ وضاحت: بنی اسرائیل کا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ شوق اور محبت سے نہیں تھا۔ وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے کہ تورات اللہ کی طرف سے اور اللہ موسیٰ سے ہم کلام ہوا ہے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر میں نے تمہیں نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکنے کے نتیجے میں مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ۔ تم یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ وضاحت: بنی اسرائیل کے 70 افراد ضد کر کے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کوہ طور پر گئے۔ یہ لوگ بجلی کی کڑک، زلزلہ اور خوفناک آواز برداشت نہ کر سکے اور جان سے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، اگر یہ لوگ زندہ نہ ہوئے تو میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ کون میری بات کو سچا سمجھے گا؟ اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرمائیے اور ہم پر فضل و کرم کیجیے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس سے مختلف ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے اور اللہ نے انہیں تورات عطا کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جب تم وادی سینا میں کسی قسم کے سائے کے بغیر رہتے تھے تو ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ ان بادلوں میں تمہارے لیے پانی تھا کہ مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ ہم نے تمہیں حکم دیا کہ پاک صاف چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ۔ ہم نے آسمانوں سے تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ کی صورت میں بٹیر اور موتی نما میٹھا کھانا اتارا۔ یہ کھانا تمہارے لیے روزانہ بھیجا جاتا تھا۔ تم لوگ شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے رہے۔ تم لوگ حکم نہ مان کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، البتہ اپنا کافی نقصان کرتے رہے۔ وضاحت: بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر چلے گئے تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ بنی اسرائیل 400 سال بعد اپنے وطن واپس لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کروائیں، اس میں آزادی اور عزت کی زندگی گزاریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی سزا کے طور پر 40 سال تک وہ لوگ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر جاری رہیں۔ بنی اسرائیل وادی سینا میں سورج کے نیچے گرمی اور تپش میں رہتے تھے۔ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے سایہ کریں۔ بنی اسرائیل کے لیے بادلوں کا سایہ 40 سال تک قائم رہا۔ اس طرح بنی اسرائیل دھوپ کی تپش اور گرمی سے بچ گئے، ورنہ جان سے ہی جاتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے تمہیں حکم دیا کہ بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اس وادی میں جہاں سے چاہو کسی روک ٹوک کے بغیر کھاؤ پیو۔ وادی میں داخل ہوتے ہوئے کہنا حطتن، یعنی اے اللہ
ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ تمہارے ایسا کرنے پر ہم تمہارے گناہ معاف اور نیکی کرنے والوں کو ان کے بدلے سے بھی زیادہ دیں گے، مگر جو بات کہی گئی تھی تم نے اسے بدل دیا۔ وضاحت: خیال کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اس کا نام شتیم ہے، جو دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر واقع تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں۔ انہوں نے دیا گیا حکم بدل دیا اور پیٹھ پر گھسٹتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، حنطتن یعنی گندم، عبرانی زبان میں حتتن استغفار یعنی توبہ، اللہ کی رحمت اور رزق کی فراوانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تم میں سے جن لوگوں نے ہمارا حکم نہ مانتے ہوئے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے کہنے کے بجائے اسے بدل دیا، انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ ہمارے حکم کو اپنی مرضی سے بدل دینا اس کا مذاق اڑانا ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ہم نے تم پر آسمان سے طاعون کی بیماری کا عذاب اتارا۔ وضاحت: اس بیماری سے تقریباً 24,000 لوگ مارے گئے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 4,500 سال پرانا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 6واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 13 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون قبطی قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ یہ بادشاہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ رہتے اور ان کی بادشاہت بھی قائم رہتی ہے۔ ان کے مرنے کے بعد بھی غلام اور کھانے پینے کا سامان ان کی قبروں کے پاس جمع رہتا تھا کہ انہیں اس سب کی ضرورت ہے۔ احرام مصر انہی کے لیے تعمیر کیے گئے۔ قرآن میں اس فرعون کا ذکر ہے جسے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس فرعون کا نام رامسس دوم ہے۔ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا حکم بار بار نہ ماننے پر اللہ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا۔ لفظ فرعون قرآن میں 74 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ قبطی مصر کے اصل باشندے تھے۔ آج بھی مصر میں قبطی موجود ہیں جو مسیحی دین کے ماننے والے ہیں۔ احرام مصر کے شہر قاہرہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے نیل کے کنارے فرعون اپنے لیے احرام تعمیر کرواتے رہے۔ فرعون یہ خیال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد وہ دیوتا بن جاتے ہیں۔ انہیں خدمت کے لیے ملازم اور زندگی کی ضروریات چاہیے۔ سب سے پہلا احرام خوفو نے اپنے لیے 2560 قبل مسیح میں تعمیر کروایا۔ اس کی چوڑائی 230 میٹر اور اونچائی 143 میٹر ہے۔ یہ سب سے بڑا احرام ہے۔ اس میں تقریباً 23 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے۔ ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 15 ٹن ہے۔ انہیں بنانے کے لیے 17 ایکڑ پر کام کرنے والوں کے لیے شہر بسایا گیا۔ اس زمانے میں مصر کا دارالحکومت میمفس، جو اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا اور مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں احرام مصر میں تقریباً 100 چھوٹے بڑے احرام تھے۔ موسیٰ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ موسیٰ کا معنی ہے پانی اور درخت۔ آپ کا پورا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ اللہ نے آپ کو الہامی کتاب تورات عطا فرمائی۔ آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ موسیٰ کو ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے آپ کو دریا سے اٹھا لیا اور نام موسیٰ رکھا۔ یوں اللہ کی حکمت سے موسیٰ فرعون کے محل میں پلے بڑھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے ان میں عصا کا سانپ بن جانا، عصا سمندر میں مارنے سے راستہ بن جانا، آپ کے ہاتھ کا چاند کی طرح روشن ہونا اور آپ کے قوم پر آسمانوں سے کھانا اترنا شامل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل کی۔ آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ موسیٰ قرآن میں
136 मर्तबा जिक्र किया गया है। कलीमुल्ला। कलीमुल्ला का माना है अल्लाह से कलाम करने वाला। अल्लाह ने चंद नबियों से कलाम किया, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, इसलिए आपको कलीमुल्ला कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम का असा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ एक लाठी रखा करते थे। अल्लाह ने उस असा से कई मौजज़ा जाहिर किए। कभी ये असा सांप बन जाता और कभी उसने समुद्र में रास्ता बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के असा का जिक्र कुरान हकीम में 11 मर्तबा किया गया है। वादी सीना। ये जजीरा नुमा अरब में वाक़े एक खूबसूरत वादी है। आज के मुल्क लबनान, उर्दन, फलस्तीन और इसराइल इसमें शामिल हैं। अपने तारीखी हवालों और खूबसूरती की वजह से आजकल ये एक सयाहती मकाम बन गया है। जजीरा नुमा। ऐसी सरजमीन जिसके 3 अतराफ समुंदर और एक तरफ खुश्की हो, उसे जजीरा नुमा कहते हैं। कोहे तूर। वादी सीना में मौजूद पहाड़ को कोहे तूर, कोहे मूसा और कोहे सीना कहा जाता है। 2285 मीटर ऊंचा यह पहाड़ मिस्र में वाक़े है। इस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और उन्हें तौरात अता की। तौरात। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई इल्हामी किताब तौरात कहलाती है। तौरात का माना है कानून। तौरात की ज़बान अबरानी है। अल्लाह ने तौरात अपने हाथों से लिखकर तख्तियां अपने नबी मूसा को दी। यूं तौरात एक ही वक्त में मुकम्मल नाजिल हुई। तौरात रमज़ान की 6 तारीख को नाजिल की गई। तौरात तहरीरी कानून और ज़बानी कानून पर मुश्तमिल है। आज भी तहरीरी कानून कपड़े के थान पर हाथ से लिखा जाता है। तौरात में 5 किताबें शामिल हैं, जिनके नाम किताब पैदाइश, किताब खुरूज, किताब अखबार, किताब गिनती और किताब इस्तिस्ना है। लफ्ज़ तौरात कुरान हकीम में 18 मर्तबा जिक्र किया गया है। मोजज़ा। आदत के खिलाफ किसी काम का होना, जबकि कोई दूसरा यह काम न कर सकता हो, मोजज़ा कहलाता है। अल्लाह ने अपने रसूलों और नबियों को मोजज़े अता किए। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बगैर किसी नुकसान के जिंदा बच जाना, अल्लाह के नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पहाड़ों में पानी का चश्मा जारी होना, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के असा से समुद्र में रास्ता बन जाना, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना, मुर्दों को जिंदा करना, मिट्टी से परिंदा बनाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात ही रात में मक्का मुकर्रमा से फिलिस्तीन जाना, फिर आसमानों की सैर करना और वापस आना, चांद को उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर देना, अल्लाह के अता किए हुए मौजज़े हैं। कुरान हकीम भी एक मौजज़ा है। इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी बजाते खुद मौजज़ा है, जिसे अल्लाह अपने रसूल की सच्चाई के तौर पर पेश करता है। बहर अहमर। अफ्रीका और एशिया के दरमियान मौजूद समुंदर, जो मिस्र, सऊदी अरब, इसराइल, इथोपिया, यमन, सूडान, उर्दन और सोमालिया के साथ वाक़े है, बहर अहमर कहलाता है। इसे बुहैर कुलजुम भी कहते हैं। बहर अहमर 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी ज्यादा से ज्यादा गहराई 8,200 फीट, जबकि औसत गहराई 1,640 फीट है। फिरौन और उसकी फौज को इसी समुद्र में गरक किया गया। मन्नो सल्वा। बनी इसराइल अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से झगड़ा करते थे कि हमें खाने के लिए रोटी और गोश्त चाहिए। अल्लाह ने उनके लिए आसमान से मन्नो सल्वा उतारा। रात के खाने के लिए बटेर भेजे ताकि बनी इसराइल की गोश्त खाने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। बटेर इस कदर ज्यादा तादाद में आते कि वो सारी जमीन को ढांप लेते। बनी इसराइल उन बटेरों को आसानी से पकड़ लेते। उन्हें हुक्म दिया गया था कि अपने घर के अफराद के मुताबिक खुराक जमा कर लें। घर के अफराद की तादाद से ज्यादा जमा किया गया गोश्त सुबह तक खराब हो जाता था। सुबह में उन्हें औस पड़ी हुई दिखती। धूप निकलने पर वो सूख कर मोती बन जाती। बनी इसराइल नहीं जानते थे कि यह क्या है। उन्होंने हैरत से एक दूसरे से पूछा, मन यानी ये क्या है? मन धनिये के बीज की तरह सफेद और जायके में शहद से बनी हुई रोटी जैसा था। उन्हें बताया गया कि यह रोटी है जो सुबह में उन्हें मिला करेगी। यूं बनी इसराइल को खाने के लिए मन्नो सल्वा 40 साल तक मिलता रहा।
کھانا انہیں پکا پکایا نہیں ملتا تھا بلکہ پکانا پڑتا تھا۔ لفظ من و سلوہ قرآن حکیم میں 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ استغفار، اللہ سے اپنی غلطیوں، گناہوں کی معافی، اس کی رحمت اور اس سے رزق مانگنا استغفار کہلاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے چھوٹا فقرہ ہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے معافی، رزق اور رحمت مانگتا ہوں۔ عام طور پر ہم استغفار سے مراد صرف گناہوں کی معافی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اس سے وسیع معنی رکھتا ہے۔ لفظ استغفار قرآن حکیم میں مختلف انداز میں 29 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ سامری، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں موجود ایک جادوگر جس کا نام ہارون سامری تھا۔ لفظ سامری قرآن حکیم میں 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ معبود، جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قتل، کسی کو جان سے مار دینا قتل کہلاتا ہے۔ اللہ نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس کی سزا بدلے میں قتل کرنا یا دیت ادا کرنا ہے۔ ریاست کو حق حاصل ہے کہ کسی جرم کی سزا میں مجرم کو قتل کر سکے۔ عمالقہ یا عمالیق، عمالیق بن عاد کی اولاد عمالقہ یا عمالیق کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر چلے جانے پر فلسطین اور کنعان پر عمالقہ نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس یا یروشلم، یروشلم کا پرانا نام بیت المقدس ہے، اسے ایلیا بھی کہا جاتا تھا۔ بیت المقدس دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے یہاں مسجد کی بنیاد رکھی، جس کے بعد یہ شہر وجود میں آیا۔ ابتدا میں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، بیت المقدس کہلائی۔ بعد کے زمانے میں پورے شہر کو بیت المقدس اور مسجد کو مسجد اقصی کہا جانے لگا۔ یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک جیسا محترم ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 595 سال پہلے بابل یعنی عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور تورات کے تمام نسخے جلا دیے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شہر مسلمانوں نے فتح کیا۔ ہیکل سلیمانی، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے بہت بڑا ہونے کی وجہ سے اسے ہیکل کہا جاتا ہے۔ 595 قبل مسیح میں بابل یعنی عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسے تباہ کر دیا۔ اب اس کی ایک دیوار ہی باقی رہ گئی ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی، اقصی کا معنی ہے دور یعنی دور والی مسجد۔ یہ مسجد بیت المقدس میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہوئے مسجد اقصی میں رکے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی نماز کی امامت کروائی۔ اس مسجد کا ذکر سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اس مسجد کا گنبد گہرے نیلے رنگ کا ہے۔ ہم عمومی طور پر سنہری گنبد والی عمارت کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ لفظ اقصی قرآن حکیم میں 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ بخت نصر، بابل یعنی عراق کا بادشاہ، جس نے 595 قبل مسیح میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، تورات کے تمام نسخے جلا دیے اور 1 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ دیوار گریا، ہیکل سلیمانی کی وہ دیوار جو بخت نصر کے حملے میں محفوظ رہی اسے دیوار گریا یعنی ایسی دیوار جس کے سامنے رویا جائے کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار یہودیوں کے لیے بہت مقدس ہے، وہ یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں۔ قبل مسیح یا قاف میم، عیسوی کیلنڈر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا۔ آپ کی ولادت سے پہلے سالوں کو قبل مسیح کہا جاتا ہے۔ 595 قاف میم سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 595 سال پہلے۔ طاعون، ایسی بیماری جو چوہوں میں موجود جراثیم کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ بہت تیزی سے پھیلنے والی اس بیماری سے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس بیماری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اگر شہر میں ہو تو باہر نہ جاؤ، اور اگر شہر سے باہر ہو تو شہر میں داخل نہ ہو۔